میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اور پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ترجمہ کنز الایمان، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور سلسلہ نسب ان کا حضرت سلیمان بن داود علی نبینا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نے پیشہ اختیار کیا تھا بڑئی کا، کارپینٹر کا، اور بیت المقدس کے خادمین کی سربراہی آپ کے سپرد تھی۔ صدر الافاضل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ احبار جو وہ علماء عبادت گزار اس وقت جو تھے، یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں، اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ تھا، اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، 27، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی، یعنی ان کی کفالت کرنے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرہ ڈالا جائے گا، اور قرہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں جتنے بھی احبار تھے ان سب نے اپنی قلمیں، پین، قلم لکھنے والا، جمع کی، انہیں ڈھانپ دیا، پھر ایک نابالغ لڑکے کو جو کہ بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھا، کہا اپنے ہاتھ سے ان قلموں میں سے قلم نکالو۔ اس نابالغ لڑکے نے اپنا ہاتھ ڈال کر قلم نکالا تو وہ قلم تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اب دوسرے احبار نے کہا ہم اس طریقے پہ راضی نہیں، بلکہ ہم اپنی اپنی قلمیں پانی میں ڈالیں گے، جس کا قلم جاری پانی سے اوپر اڑ جائے گا وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کی سعادت حاصل کرے گا۔ اب سب نے اپنے قلم نہر اردن میں ڈال دی، بہتے پانی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا مبارک قلم اوپر اٹھ آیا۔ اب سب نے کہا کہ تیسری دفعہ قرآن اندازی ہوگی، جس کا قلم پانی کے ساتھ چل پڑے گا وہ بچی کی کفالت کرے گا۔ اب کی بار حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کا مبارک قلم پانی کے ساتھ چلنے لگا، اور دوسروں کے قلم چلتے پانی سے اوپر اٹھائے۔ تو یوں حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ یہاں آپ کی کفالت کے تعلق سے ایک اور ایمان افروز بات ہے، اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہماری لو اسی کی طرف لگی رہے۔ وہ ہمارا رزاق ہے، وہ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کرے۔ چنانچہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت سے پریشان ہوئے۔ بنی اسرائیل کے پاس آپ تشریف لائے، فرمایا اے بنی اسرائیل،
اللہ کی قسم تم جانتے ہو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میں اس بچی کی پرورش سے کمزور ہو گیا ہوں، تم میں سے کون میرے بعد اس کی کفالت کرے گا؟ عرض کی اللہ کی قسم ہم خود مشقت میں ہیں، آپ جانتے ہیں اس سال جو ہمیں مصیبتیں پہنچی ہیں۔ تو پھر قلموں کے ذریعے قرآن اندازی ہوئی تو حضرت سیدنا نجار جن کو یوسف بن یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا تھا، ان کے نام قرآن نکلا۔ یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو انہیں آپ کی پرورش کی سعادت ملی۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے، کہا یوسف اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بے شک اللہ تعالی عن قریب ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف بن یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ کو رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ دن بھر کمائی کرتے وہ ان کو کافی ہو جاتا، اور جب یہ رزق لے کر حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور محراب میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتے تو اللہ تعالی اس رزق کو اور بھی زیادہ کر دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، بچوں کی پرورش ہوتی ہے ماں کے دودھ سے، کہتے ہیں شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اور اللہ کی اس ولیہ کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، آپ کی نشو نما ماں کے دودھ سے نہیں ہوئی، آپ نے بچپن میں ایسے ہی کلام کیا جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کلام کیا اور کہا میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا ذکر قرآن پاک میں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بچپن میں کلام کیا، اور کبھی بھی انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، ان کا رزق جنت سے آتا تھا۔ مختلف تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، اور نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پرورش ہوئی جنتی میووں سے، نہ کہ ماں کے دودھ یا دنیاوی غذاؤں سے۔ لکھتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ محترمہ تو ان کے پیدا ہوتے ہی احبار کے جو اس وقت کے علماء تھے ان کے سپرد کر گئی تھی بیت المقدس میں آ کر، تو ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کوئی دائی مقرر کی گئی ہو۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ کو جنتی پھل عطا ہوتے تھے، گرمی میں سردی کے پھل اور سردی میں گرمی کے پھل۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 7 دروازے بند کرتے جب کمرے سے نکلتے، جب دوبارہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں آتے تو وہاں پر گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل ہوتے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہوتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ ترجمہ کنز الایمان، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی